أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. حضرات محترم، آج دی پاکیزہ برگزیدہ مجلس یقیناً میرے واسطے بہت بڑی برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور تقریباً 2 سال دے عرصے تو بعد اس علاقے دے اندر حاضری دا موقع ملیا، تہاڈی محبتاں نوں دیکھن دا موقع ملیا. اس زمین دے رہن والے ہر بندے دے دل دے اندر نبی دی محبت بھی ہے، اللہ دی محبت بھی ہے، تے اللہ دے ولیاں دی محبت بھی ہے. یہ قدرتی گل ہے کہ جتنا علاقہ پسماندہ ہوئے اتنا ہی عشق جو اگے ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے وہ علاقے پسماندہ ہیں جڑے عشق تو خالی ہیں. یہ علاقے ترقی پذیر علاقے ہیں جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت زبانہ ہوتے اور اکھاں وچوں نظر آندی ہوئے. غالباً میرا تیسرا پھیرا ہے تواڈے اس علاقے دا، اور ہر بار تواڈی محبت پہلے تو زیادہ رکھی ہے، اور تسی کافی دیر تو انتظار بھی کر رہے ہو. بہرحال اللہ رب العالمین دی طرفوں جڑی جڑی مصروفیت جتھے جتھے لکھی ہوئے اتھے رہنا پہنا ہے. حضرات، وقت کافی ہو گیا، میں 2-4 گلاں کراں گا. میں دعا گو تسی سارے واسطے کہ اتنی دیر تک بیٹھے ہو. موسم دی شدت بھی پیش نظر ہے، اور ساڈے اس علاقے دے وفادار نیریاں شریف دے مرید حق نواز صاحب نے بڑی محبت نال تساں سارے نوں جمع کیتا. اللہ انہاں نوں بھی برکتاں عطا فرمائے. ساڈا ایک دوسرے دے نال جڑا تعلق ہے انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے. میرے تو قبل جڑے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے سن موجود ہے. آپ نے بہت اچھے کلمات بڑے خطیبانہ انداز دے وچ پیش کیتے اور اچھی گفتگو فرما رہے سن. انہوں نے تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا ذکر بھی کیتا، اور معراج شریف یہ ایک خاص رستہ ہے جہدے ذریعے معراج کرائی گئی. یہ رستہ بھی خاص ہے، یہ سفر بھی خاص ہے، یہ منزل بھی خاص ہے، یہ مسافر بھی خاص ہے. میں نے جو آیت کریمہ تواڈے اگے پڑھی ہے سورہ فاتحہ دی آیت ہے، تسی سارے پڑھتے ہو تو تانوں آمدی بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم
یہ مطلب کی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ سانو سیدھے رستے تے لا کے ساری آخرت نو بہتر فرما، سانو سیدھے رستے تے ٹورو۔ گل یہ ہے کہ سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ سیدھا رستہ وہ ہے جڑا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے ذریعے تواڈے واسطے مقرر اور منتخب فرمایا، جدے اندر کسی قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں، وہ جڑا پاک رستہ ہے، ہر عیب تو اور ہر کمی اور خامی تو صاف رستہ ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ رستہ ایسا رستہ نہیں جڑا پیراں دے نال طے ہوئے، قدماں دے نال طے ہوئے۔ یہ رستہ ایسا ہے جہاں تعلق تھوڑی اکھ نال بھی ہے، تھوڑی زبان نال بھی ہے، تھوڑے ہتھاں نال بھی ہے، تھوڑے قدماں نال بھی ہے، تھوڑے دل دماغ اور روح جسم ہر شے دے نال ہے۔ لہذا اگر اس کو مختصر کریے تو شریعت ساری اور طریقت ساری یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے سارے واسطے۔ لہذا اللہ نے جو فرمایا فرض دی شکل وچ، واجب دی صورت وچ، نبی نے جو سانو دسیا سنت دی شکل وچ، مستحب دی صورت وچ، اور ولیاں نے جو ساڈے باطنی طہارت واسطے طریقہ کار، وظائف، اوراد، مراقبے، مجاہدے اور اس طرح دیاں اور چیزاں تو واقف کرایا، یہ سارا دا سارا نظام صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم سیدھے رستے نو کہندے ہیں، اور تسی دعا کے کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے دی ہدایت عطا کرے۔ یعنی دا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سانو سیدھا رستہ وکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے وہ سیدھا رستہ بصورت قرآن، بصورت حدیث رسول سانو او رستہ بالکل صاف شفاف کر کے ساڈے اگے رکھیا۔ لہذا رستہ صاف ہوئے، خطرہ بھی نہ ہوئے، تے بندہ اس تے نہ چلے تے او مجرم ہے۔ مطلب یہ کہ جدوں رستے دی پہچان ہو گئی تو ہون چلنا تہاڈا کام ہے۔ جدوں رستہ معلوم ہو گیا تو پھر چل دے کیوں نہیں؟ اللہ نے رستہ واضح فرما دیتا۔ اور رستہ کیا ہے؟ فرمایا نماز ادا کرو، یہ رستہ ہے۔ تو جڑے آدمی نے نماز پڑھ لی وہ رستے سے ٹر گیا، وہ رستے سے چل پیا، انہیں سفر دا آغاز کر لیا۔ جنہیں روزہ رکھ لیا وہی رستے سے چل پیا، جنہیں حج کر لیا اس رستے سے چل پیا، جنہیں زکوٰۃ دیتی وہی رستے سے ٹر گیا۔ جس آدمی نے سچ بولیا اسے رستے تے کھڑا ہے، جس آدمی نے حلال کھادا ہے وہ اسے رستے ہوتے ہے، جس آدمی نے بندیاں دے حقوق ادا کیتے نو اسے رستے ہوتے ہے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ فرمان اللہ اور فرمان محمد جڑا آدمی اس دی رعایت کردیاں ہویا عمل دی منزل مکمل کر لوے، سمجھو صراط مستقیم تے چل رہے ہیں۔ حضرات
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب واسطے بھی ایک رستہ چنیا، اور وہ کیسا رستہ سی؟ وہ بھی سیدھا رستہ، اور اسے رستے دے نال معراج طے ہوئی۔ یاد رکھو، لیکن اس رستے تے چلن واسطے اللہ نے کوئی شے شرط نہیں فرمائی، اللہ نے کسی شے نو مقید نہیں فرمایا، اللہ نے اس شے نو کسی ہور شے دے نال مشروط نہیں فرمایا۔ بس اللہ نے ایک رستہ بنایا اور اپنی چاہت دے نال اپنے محبوب نو اے فرما دیتا کہ یہ رستہ تہاڈا میری طرف آن واسطے ہے، تسی پہلے زمین دی سیر کرو، زمین دی سیر کر کے پھر آسمانہ دی سیر کرو، اور آسمانہ دی سیر کر کے پھر مکان تو لا مکان چاہو، لا مکان چاہ کے پھر ایک تسی ہو گے، ایک میں ہوں گا۔ یہ مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ مطلب یہ ہویا، اور میں تمہیں بڑے آسان طریقے نال معراج سمجھا رہا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ پہلے معراج دا مرحلہ بندے دا کامل بندیاں نال ملنا ہوندا ہے۔ جس طرح نبی پاک حتیم کعبۃ اللہ تو سفر دا آغاز فرمایا، اور آپ نے مسجد اقصی دے اندر آ کے نبیوں دے نال ملاقات فرمائی، لہذا معراج یہ بھی ایک معراج ہے، معراج یہ بھی ایک معراج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت اور رسالت دے قبیلے نال ملاقات کی تھی۔ تسی اپنے قوم قبیلے نال تانوں کتنی کشش ہوندی ہے، لہذا میرے نبی دا قبیلہ ایک نسب ہے وہ اور ہے، لیکن آپ دا ایک قبیلہ جڑا نبوت دا قبیلہ ہے، جڑا رسالت دا قبیلہ ہے، میرے نبی نے اس قبیلے دے نال مسجد اقصی دے اندر جا کے ملاقات فرمائی، اور نبیان نے آپ نو دیکھیا، آپ نے نبیان نو دیکھیا، جبکہ میرا عقیدہ تو یہ کہندا ہے کہ اس تو پہلا بھی میرے نبی سارے نبیاں نو جاندے سن، سارے نبیاں دے چہرے آپ دی نظراں اگے سن، لیکن وہ ملاقات ایک روحانی ملاقات سی، اور یہ ملاقات حقیقی ملاقات۔ اے دے اندر جسم بھی ایک دوسرے دے قریب آ گئے، لہذا بندے دی چونکہ نبی پاک باوجود محبوب ہون دے، باوجود نبی ہون دے، باوجود رسول ہون دے، باوجود باعث وجود عالم ہون دے، ہیں خدا دے بندے، اصل وقار اور اصل مقام انسان واسطے بندگی دا ہے، اللہ دے بندے ہیں، اور اللہ دے ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے زمین دا سفر مکمل کیتا، تے معراج دی ایک منزل ہے کہ اللہ دے دیگر خاص بندیاں ملاقات ہوئی، سارے نو ایک جگہ کٹھا کیتا، سارے نو ایک جگہ کٹھا کیتا، اور پھر سارے نو کٹھیاں کر کے جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ عرض کی تھی کہ کیونکہ تسی سارے کٹھے ہو گئے ہو، اور جتھے اللہ دے بندے کٹھے ہو جان اتھے اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ دیکھو جتھے شرارتی لوگ کٹھے ہون اتھے شرارت ہوندی ہے، ایسا ہی ہے، جتھے ظالم کٹھے ہو جان اتھے ظلم ہوندا ہے، چور کٹھے ہو جان تو چوریاں ہوندی ہے، ایسا ہی ہے، قاتل کٹھے ہون تو لوگوں نو مار دین، اور جتھے مفسدین کٹھے ہو جان اتھے فساد ہوندا ہے، لیکن جتھے اللہ دے بندے کٹھے ہو جان اتھے اللہ دا ذکر ہوندا ہے، جتھے نبی رسول کٹھے ہو جان اتھے اللہ دی عبادت ہوندی ہے، لہذا مسجد اقصی دے اندر سارے نبی کٹھے ہوئے تے اعلان ہو گیا کہ نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ، اور سارے نبیاں نے صفاں وچ کھلو کے
یہ ثابت کیتا کہ اسی آج مقتدی ہاں تے ساڈا امام محمد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے جا کے مصلی امامت تے کھلو کے امامت فرمائی اور خوبصورت نماز ادا ہوئی. یہ میں تانوں ایک گل پیش کرا کہ ساری کائنات، سارے فرشتے زمینی آسمانی جتنے بھی ہیں، انہاں ساریاں دی نمازاں ایک پاسے. وہ نماز دا اپنا ہی مقام ہے جس وچ نبی میرے تا تواڈے نبی امام سن تے باقی ساری کائنات دے نبی مقتدی سن. نہ ایسا مقتدی پہلے کسے ویکھیا، نہ ایسا امام پہ کسے ویکھیا. پتہ چلیا نہ ایسا امام ہے نہ ایسے مقتدی. تو جدو نہ ایسا امام نہ ایسا مقتدی تو پھر ایسی جماعت بھی کدھرے نہیں ہوئی. حضرات اس تو پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا جڑا پہلا حصہ ہے وہ تعلق خدا دے بندیاں نال ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور معراج دا جڑا دوسرا حصہ ہے وہ تعلق اللہ نال ہے. کیونکہ زمین تو پھر آسمانی سفر شروع ہو گیا تے آسمان در آسمان پھر مکان تو لا مکان اللہ نال ملاقات ہوئی. تو یہ رستہ کس طرح سی؟ حتیم کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک سارا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور مسجد اقصی تو لے کے عرش تک سارا راستہ بالکل سیدھا راستہ، اور عرش تو لے کے لامکان تک سارا سیدھا راستہ. اگے لامکان دے اندر کس طرح گئے اتنے رستہ شستہ کوئی نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا جگہ ہے اور کس طرح ہے. یا نبی نو پتا ہوئے گا، نہ سانو پتا نہ تانوں، یہ کسی مخلوق کو نہیں پتا. البتہ اللہ نے اپنے محبوب نو مکان دی حداں وچوں کڈ کے لامکان وچ لے جا کے یہ ثابت کر دیتا کہ ساری کائنات ایک پاسے تے نبی دا مقام دوے پاسے. ماشاءاللہ. یہ مطلب یہ ہویا کہ معراج بغیر رستے تو نہیں ہو سکتی. سفر واسطے رستہ ضروری ہے. اور یاد رکھو سب تو آسان رستہ کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا سیدھا ہوتا ہے. جڑے رستے کدے کھبے جاؤ کدے سجے جاؤ کدے پھر کدھر راؤنڈ باؤنڈر کی کہندے چوک تے جا کے پھرنا شروع ہو جاؤ. یہ رستہ مشکل ہوندا ہے. تو سب تو آسان رستہ کیڑا ہے؟ سیدھا رستہ سب تو آسان رستہ ہوندا ہے. اور سیدھا رستہ خوبصورت رستہ ہوندا ہے. اور یاد رکھو سیدھا رستہ دور تک نظر بھی آندا ہے، تو جڑا سجے کھبے ہو جائے رستہ غائب ہو جاتا ہے. لہذا چلن واسطے منزل واسطے رستہ ضروری ہے. معراج واسطے بھی رستے دا تعین ہویا، اللہ نے رستے دا تعین فرمایا. نبی پاک دی زمینی منزل دا تعین بھی اللہ نے فرمایا. نبی نے کیا کیا دیکھنا ہے یہ تعین اللہ نے فرمایا. نبی نے کس نال ملنا ہے یہ تعین اللہ نے فرمایا. نبی دے نال کس نے جانا ہے اللہ نے تعین فرمایا. تو پتہ چلیا معراج واسطے رستہ ضروری ہے، وہ بھی سیدھا ہے. اور اس رستے وچ نبیاں نال ملاقاتاں، امت دے احوال دی خبر، بالآخر اجتماع انبیاء و مرسلین دے اندر میرے نبی دا موجود ہونا اور دیگر انبیاء دا خطبہ پڑھنا، اور آخر دے اندر نبی پاک دا صدارتی خطبہ پڑھنا. سارے نے اپنی تقریراں فرمائیاں، آخری تقریر میرے نبی دی ہوئی. اور یہی اصول آج بھی ہے، جڑا مہمان خصوصی ہوئے آخری تقریر اسے دی ہوندی ہے. اور بزم معراج دے اندر آخری خطاب آخری محمد دا ہویا، آخری رسول دا ہویا، آخری نبی دا ہویا. اور یاد رکھو جدا خطاب سب تو آخر ہوئے اول ہوئی ہوندا ہے. وہ خطاب اچ آخر ہے اور شان اچ اول ہے.
اور اس ملاقات تو بعد آسمانہ دی منزل یہ رستہ بھی بالکل سیدھا، اور اتھوں پھر سدرۃ المنتہا بالکل سیدھا رستہ۔ فرمایا نبی نے معراج حاصل کیتی سیدھے رستے دے ذریعے۔ اے امت والو سورہ فاتحہ دے اندر اہدنا الصراط المستقیم تہاڈے واسطے بھی معراج دا ذریعہ اللہ نے سیدھے رستے دے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا نبی دی شان ہو رہے، نبی دا مقام ہو رہے، جیسے نبی دی ذات ہے ویسے ہی ادھر رستہ ہے، اور تو اسے نبی دا غلام ہے۔ تیرے واسطے رستہ شریعت و طریقت دی صورت وچ ہے۔ جس طرح نبی نے زمین دا سفر شروع فرمایا تے اللہ دے دیگر نبیاں رسولاں دے نال ملاقات کی تھی، فرمایا تیرے واسطے بھی زمین دا سفر ہے، اور اس سفر اس کیا ہے؟ صراط مستقیم دے ذریعے نبی تک پہنچ جا، اور جب نبی تک پہنچ جائیں گا تو نبی تینوں خدا تک پہنچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پتہ چلیا کہ معراج ساڑھے واسطے بھی ہے، معراج نبی واسطے بھی ہے، لیکن جس شان دا نبی ہے اس شان دی معراج ہے۔ اور یاد رکھو جس شان دے امتی ہو تواڈے واسطے اسے شان دی معراج ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا نبیاں تک، تسی سفر کرنا ہے اپنے نبی تک۔ لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر ہویا براق ہوتے، اور تہاڈا سفر ہونا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لیائے ہوئے اصول، قواعد، ضوابط، شریعت اور طریقت تے۔ تہاڈے واسطے سفر دی جو سہولت اللہ نے میسر فرمائی وہ براق نہیں ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ فرمایا ادھے ذریعے سفر کرو، اور جس آدمی نے قرآن و سنت دے ذریعے سفر کیتا وہ نبی تک پہنچ جائے گا، وہ نبی تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کون سی؟ جبریل سن، بولو نا۔ تو جبریل علیہ السلام آپ نو آسمانوں تے لے گئے اور بڑے مقامات تے لے گئے، پھر سدرت آ کے کھلو گے، پھر فرمایا کہ بس میرا یہی انتہائی مقام ہے۔ تے منتہا واسطے میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، تانوں جو پڑھیا ہے وہ دس رہا، اور وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جڑے تھلے تو اتے جاندے انہاں واسطے وہ آخری مقام ہے، تے جڑے اتوں تھلے آن انہاں واسطے بھی وہ آخری مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا جڑے اس تو اتے ہیں وہ تھلے آن تے وہ سدرۃ المنتہا دے تھلے نہیں جا سکتے، تے جڑے تھلے تو اتے آ رہے ہیں اے بھی سدرۃ المنتہا دے اتے نہیں جا سکتے۔ فرمایا یہ ساری کائنات واسطے قانون ہے، لیکن میرے نبی دا کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اے تھلے آن تے اس تو اگے چلے جاندے، اتوں آن تے تھلے چلے جاندے۔ یہ سارے حدود و قیود باقی مخلوقات واسطے ہیں، لیکن جدے واسطے اللہ نے ساری مخلوق نو پیدا فرمایا اس نبی دا قانون سب تو نرالا، اصول سب تو نرالا۔ لہذا پتہ چلیا کہ حضور دی معراج دا رستہ ہو رہا ہے، تہاڈی معراج دا رستہ ہو رہا ہے۔ تسی اگر معراج چاہندے ہو تو شریعت مصطفیٰ تے عمل کرو، اور جڑا جتنا دین تے عمل کرے گا وہ اتنا نبی دے قریب ہوئے گا، اور جڑا جتنا نبی دے قریب ہوئے گا وہ اتنا خدا دے قریب ہوئے گا۔ لہذا نبی خدا دے قریب ہوئے، یہ معراج ہے۔ فرمایا تسی بھی اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو تو نبی دے قریب ہو جاؤ، اور نبی دے قریب ہونے دا مطلب جسم نال نہیں عمل نال قریب ہونا۔ تواڈے کولوں سوال ایک میں کر لینا، دسو حضرت صدیق اکبر حضور دے قریب ہیں کہ نہیں؟ میں نے دسو حضرت ویسے کرنی جڑے حضور دی زیارت ہی نہیں کر سکے، بتاؤ وہ بھی قریب ہیں کہ نہیں؟ وہ قریب ہیں؟ حضرت ویسے کرنی دا جسم نبی تو دور ہے،
सिद्दीक अकबर दा जिस्म नबी तो करीब है, लिहाजा ये गल तुहानू ये फकीर दस रहा है कि अल्लाह दे नबी दे करीब जान वास्ते जिस्म दी कुर्बत दी जरूरत नहीं होंदी। जेदा तरीका नबी दे तरीके दे मुआफिक हो जाए और कायनात दे किसे कोशे विच भी रवे नबी दे करीब हो जाए। और नबी दे करीब होंदा है, कायनात दे किसे कोशे विच भी होवे और नबी दे करीब हो जाता है। लिहाजा बहुत सारे लोग हैं जेड़े बिल्कुल जालियां उत्ते खलोते हैं पर बड़े दूर हैं, बिल्कुल जालियां दे करीब खलोते असी अपनी अखां नाल वेखे, वो उत्थे खलो के दूर हैं और तुसी इतना दूर बह के कितना करीब नजर आ रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब होया कि बंदा किसी आम बंदे के करीब होना चाहे तो फिर जिस्म के करीब आना जरूरी है, लेकिन साडा नबी वो इस तरह का नहीं फरमाया। उहदे करीब जाना है तो फिर नेक हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, पारसा हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ और अपनी रातों और दिनों नू गुनाहां तू पाक कर लियो। जिसले यह मकाम हासिल हो गया तुसी जिथे भी रहो नबी दे करीब रहोगे, और जेड़ा नबी दे करीब हो जावे नबी उन्होंने खुदा दे करीब कर दे। तो ये है मेराज, इसको मेराज कहते हैं। और आपके लिए भी मेराज है, लेकिन आपको मेराज हासिल करने के लिए पहले नबी तक पहुंचना होगा, और नबी तक पहुंचने के लिए आपको नबी का तरीका हासिल करना होगा, उस पर अमल करना होगा। जिस वेले तुहाडे कोल वो अमल आ गया तो नबी दे करीब हो जाओगे। देखो जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल वफा की थी, आज लोग बाज कहंदे पीर जी दुआ करो सानू हुजूर दी ज़ियारत होवे ख्वाब विच। कई लोग कहते तुहाडी भी ख्वाहिश होगी। मैं तुहानू आसान तरीका आज पेश कर देना, वो ये है कि तुसी पीर साहब नू रहन दियो तो मौलवी साहब नू भी रहन दियो तो आपे ठीक हो जाओ। नहीं समझे? जरा असल कम है वो तो कर दे कोई नहीं, तो इधर उधर शॉर्टकट बाईपास जी, लोग बाईपास नू पसंद कर दे कि इतना तो पहुंच जाएगा, सीधा रास्ता शॉर्ट रास्ता इधर चलिए तो जल्दी पहुंच जाइए। तो मैं तुहानू दसा कि तुसी अगर ठीक हो जाओ तो मैं मस्जिद विच बैठे तुहानू किसी नू कहने की लोड़ नहीं पेगी कि जी दुआ करो, खुद हुजूर तुहानू अपनी ज़ियारत कराण। तुसी ख्वाब की गल कर दो, ऐसे साडे ऐसे मशाइख मौजूद हैं, ऐसे साडे अल्लाह दे वली मौजूद हैं, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, शारहीन कलामे रसूल मौजूद हैं, और ऐसे सीरत निगार अल्लाह दे वली उलमा मौजूद हैं जिन्हां हालत नींद विच नहीं बिल्कुल जागदियां होया बेदारी दी हालत नबी पाक दी ज़ियारत की। इसका मतलब है कि ये कमी उधरों नहीं है, कमी इस पासों। तुसी अपनी कमी पूरी करो तो वो जिसले मरहला आया तो खुद अपनी ज़ियारत कराएंगे। हजरात मेरा तुहाडा रिश्ता यही है कि मैं तुहानू खबरदार रखा, तुहानू आखिरत वास्ते तैयार रखा, तुहानू बेहोशी तू होशमंदी वाले पासे लैके आऊंगा, गफलत चू उठा के बेदारी वाले पासे ले आइए। यही साडा काम है। बाकी ये नहीं होंदा पीर साहब आन तुसी रख शुरू कर दो तो हाथ चूम के तो मुड़ अपने घर चले जाओ। ये पीर मुरीदी इस वास्ते होंदी है कि मुरीद की तरबियत होवे और पूरी पीर का दर्जा बुलंद हो। ते जेड़े लोग तरबियत नहीं करते वो उत्थे ही बैठे होंदे, एक इंच भी उन्होंने दर्जा वधदा कोई नहीं। ते जे पीरा ने अपना दर्जा वधाना है और अपनी शर्म रखनी है अल्लाह आगे, तो उन्होंने अपने पिछे चलने वालियां दी तरबियत करनी पड़ेगी।
انہوں دا نماز روزہ ٹھیک کرانا پئے گا. لوگ سوچتے ہیں یہ کام مولویاں دا ہے. میں کہنا جڑا مولوی نہ ہوئے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی؟ جی تعویذ لینا ہوئے تو دربار جاؤ, تو مسئلہ پوچھنا ہوئے تو مسجد جاؤ. جی میں کہنا کہ ولی ہوئی ہوتا ہے یہ تعویذ بھی دے سکے تو مسئلے دا جواب بھی دے سکے. قرآن دا علم بھی دے تو حدیث دا علم بھی دے. اور یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس طرح ہاتھ چک کے پتنی اندروں گالیاں دیندے ہوئے تو کیا پتا ہے. ہاں جی تم سوچ رہے دعاؤں ہو رہی ہیں. اصل قرآن و سنت ہے. جس دی زبان چو قرآن اور نبی دا فرمان تو حسن و خوبی دے نال نکلدا نظر آئے سمجھو واقعی یہ پیر ہے. لیکن آج کل نہ لوگوں کو پتا ہے پیر کیسا ہونا چاہیے, تو پیروں کو خود بھی نہیں پتا ہوں پیر کس طرح ہونا چاہیے. اور آگے امتحان ہے بڑا خوفناک. جی جسے تسی مرنا ہے تو اس ویلے تمہیں پتہ لگے گا کہ زندگی کیسے گزاری. تو معراج دیاں گلاں کرنا آسان ہے. اسی اللہ کو صرف اتنا منگتے ہیں کہ اللہ سانو معاف کر دے بس, اور بڑے بڑے درجے نہیں چاہیے. اور وہ دی معافی کا طریقہ کیا ہے کہ جو تساں اللہ دا یا بندیاں دا حق ادا نہیں کیتا وہ ادا کر. بندیاں دا حق ہے کہ کسی دا نا حق مال نہ کھاؤ, کسی دا حق نو نا حق نہ کرو, کسی نو اپنی زبان اور ہاتھ دے نال تکلیف نہ دے, اور تواڈے جسم اور تواڈی جان تو دوسرے نو فائدہ ہونا چاہیے. اور میں تانوں ایک خاص نقطہ پیش کر دینا کہ جے تسی کسی دوسرے نال نیکی کردے ہو تو سمجھ لو کہ خدا تواڈے واسطے خیر دا بندوبست فرما رہا ہے. خود اگر دوسرے واسطے ہمدردی کرو گے اللہ تواڈے واسطے رحمت فرمائے گا. اور ایک حدیث ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء, اور ایک روایت ہے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. فرمایا کہ تسی زمین والیاں تے مہربانی کرو تے آسمان والا تواڈے اوتے مہربانی کرے گا. نہ غریباں دی مدد کرو جی, نہ روزہ رکھو, نہ ماں باپ دی خدمت کرو, نہ بچے دی تربیت کرو, تو تسی جا کے پیر صاحب کو بہ جاؤ کہ جی ہوں تسی میں تے تسی کٹھے ہو گیا تے جنت مل گئی. ایسے نہیں ہونے لگا. اگر وہ پیر ہے تو وہ تانوں آکھے گا جا واپس جا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. اور یہ میں یہ بھی اپنے کولوں نہیں گل کر رہا. حضور کو ایک صحابی آیا کہ جی میں جہاد تے جانا ہے. آپ نے فرمایا جا اپنی ماں دی خدمت کر, تیرا جہاد اتھے ہی ہے. جی تو حضور تو وڈا پیر کیڑا ہے جی, ساری کائنات دے پیر ہیں. دنیا دے جڑے پیر ہیں انہاں دے مرید صرف انسان ہوندے ہیں. میرے نبی دے مرید فرشتے بھی ہیں, میرے نبی دے مرید جنات بھی ہیں, میرے نبی دے مرید اے پتھر تے درخت بھی ہیں, میرے نبی دے مرید جنت دیاں حورا بھی ہیں. تو پھر ایسا پیر جدی پیری آسمانہ زمینہ تے چل رہی ہے اور جدی پیری دی وسعت پوری کائنات وچ موجود ہے, اس پیر نے دسیا کہ جے تواڈے ماں باپ گھر دے اندر بزرگ ہون, وڈی عمر والے ہون, تے سارے کام چھوڑ کے انہاں دی خدمت کریا کرو. تے جڑے والد دا نافرمان ہوئے یاد رکھو جتنی مرضیاں دعاواں دے کوئی اس نو وہ فائدہ نہیں ہوئے گا. جدے گھر بزرگ ماں موجود ہے, دی والدہ موجود ہے, انہوں چھوڑ کے تے کسی پیر صاحب نال یا کسی مولوی صاحب نال چل رہا, انہوں کدے فائدہ نہیں ہونے لگا. کیوں کہ اے مثلا ملتان اس پاسے ہے تو تسی اس پاسے جا رہے ہو, کدے ملتان پہنچ سکتے ہمیں تسی چلتے رہے ہو, گڈی بھی دوڑا رہے ہو جی. یہ مطلب یہ ہے کہ تہاڈا منزل تک پہنچن واسطے تہاڈی سمت دا درست ہونا ضروری ہے. تسی لکھ لوکاں نال چنگے لوکاں نال رہو, لیکن جب تک تہاڈے عمل دی سمت درست نہیں ہوئے گی تسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے.
اپنے بچیاں دی تربیت اسلامی اصول دے ہوتے کرو. چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں آداب سکھاؤ, انہوں آخیا کرو وضو کرن, نماز پڑھن. لیکن یہ تو اسی ویلے ہی ہو سکتے جب تسی آپ بھی نماز پڑھتے ہو. جی تسی نماز نہ پڑھو تو کس منہ نال انہوں آکھو گے نماز پڑھو. جو انہیں اتنا ہی کہہ دیتا با جی تسی کے کر رہے ہو تو بس تہاڈی ساری شیری ختم ہو جائے گی. اس واسطے میں تہاڈی معراج دا بندوبست تہاڈے واسطے اس صورت وچ کر رہا ہوں کہ تسی نبی پاک دی شریعت اتے عمل کرو. اسے بھی تہاڈی معراج ہے. اللہ ساڈی شرم و حیا اور ساڈے پردے دی حفاظت کرے, اور جو بدعمالیاں ساڈے کولوں سرزد ہوندیاں اللہ ان دی معافی سانو نصیب فرمائے. جس محبت دے نال تسی سارے سنگی آج حاضر ہوئے ہو, اللہ تانوں ہر لمحے دا اجر عطا فرمائے. اکرمال صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے پرانے سنگی ہیں, اللہ انہوں نے سلامتی دے. انہوں نے خصوصی طور ہوتے میرے ہستے رہائش کا بندوبست بھی کیتا. آج میں نے رات تھوڑے کو ہی رہنا انشاءاللہ. اللہ بڑیاں برکتاں رحمتاں نصیب کرے. وقت کافی ہو گیا, تھوڑا جا ذکر کر دیا, اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی. تے لنگر کا بندوبست ہے جی ہے ماشاءاللہ. بس ایک کام سب تو زیادہ ضروری سی جڑا ہو گیا. دیکھو سبحان اللہ, یہ ضروری کام سی انشاءاللہ. اس تو بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تے رات میں بندہ سون تو پہلے آخری کام یہی کرتا ہے کہ صبح جاگن تو بعد پہلا کام یہی کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو یہ کھانے پینے تو بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کھاؤ پیو لیکن وہ حق بھی ہے. جس لئے تسی روٹی کھا رہے ہوندے ہو, گوشت کھا رہے ہوندے ہو, دال, یہ اللہ دی ہے نا ہر چیز. تو خدا دیا نعمتاں کھا رہے ہو, کچھ خدا دی سن بھی لیا. اللہ دا رزق کھا کھا کے اتنے وڈے ہو گئے ہو سارے, ان پہ بڈھے بھی ہو گئے اسے دا رزق کھا کھا کے. تو مقصد یہ ہے کہ او دا رزق کھا کے اتنے تک پہنچے ہو, ہن تے ادے ہو جاؤ. ہن تے اس وقت توجہ کرو, ہن تے اپنا اندر صاف کرو. اسے دی زمین تے رہندے ہو, اسے دی آسمان دے تھلے ہو, اسے دے رزق اور اسے دیا نعمتاں تے تسی پل رہے ہو, تہاڈی اولاداں پل رہی ہیں. تے پھر اودے نال وفا کرو. اور اللہ تعالی بندے دی طرح نہیں, بندے نو تے 2 منٹ لنگے ناراض ہوندے, پر اللہ رب العالمین اپنے بندیاں تو اتنا جلدی ناراض نہیں ہوتا. کہ بہت زیادہ ہی بد نصیب ہو گئے جڑا اللہ کی ناراضگی حاصل کرے. اور بالفرض اگر اللہ کسی وجہ تو ناراض ہو بھی جائے تو اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے. دل دے گہرائی وچوں ایک باری توبہ کر لو تو اللہ رب العالمین کہندا ہے میں تیرے کو راضی ہوں. کلمہ شریف کا ذکر ہوئے گا, پہلے میں پڑھاں گا بعد تسی پڑھے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
ذکر کرو ذکر یہ ہے اصل زندگی. یہ ہے وہ آواز جو نہریاں کی چوٹی سے عام ہوئی. میرے جد اعلیٰ حضور خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین امام العارفین حضور محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بالکل کلم کلے اس پہاڑ دی بلندی ہوتی اتھوں بس لا الہ شروع ہوئی تو آج مشرق و مغرب جاری ہے. کدے کدے تمہیں پتہ ہے نا کپڑے اتنے کوئی ضدی قسم کا داغ لگ جائے بڑے پوٹر شوٹر استعمال کرو تو نہیں صاف ہوتا جی. اسی طرح دل بھی بعض اوقات بعض ایسے زنگ لگ جاندے ہیں صاف نہیں ہوتا لیکن اے جڑی دوائی تمہیں ہون دیتی ہے یہ زنگ صاف ہو جائے. اس واسطے کلمہ شہید ذکر جاری رکھنا. جس ویلے اکیلے بیٹھے ہو تے لا الہ الا اللہ بس یہ وظیفہ تھا. لا الہ الا اللہ تسبیح آتش رکھو گے تو عادت بن جائے گی لیکن دکھاوے واسطے کدے نہ رکھنا. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے میں اکثر جگہ لوگوں کو دسیا اپنے مینو حکم فرمایا تسبیح ہاتھ ہی رکھا تے میں وہ تجربہ کیتا جی تسبیح نہ ہوئے تو بندے کو بعض اوقات وظیفہ ہی رہ جائے. تسبیح جیسے ہی ہاتھ آوے دانے چلنا شروع ہو جائے. یہ قدرتی گل ہے. تسبیح تھوڑے ہاتھ ہی چوے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح خاموش ہو نہیں وہ پھرے گی جی. اور باؤ صاحب فرمائے تھی نا تسبیح پھری تو دل نہ پھریا. میں کہنا کہ جس آدمی نے صحیح معنی تسبیح پھیر لی انہاں دل بھی خدا پھیر وہ جس تسبیح دی وہ گل کر رہے ہیں وہ اسے دکھاؤ والی تسبیح.
لیکن جدی تسبیح حقیقت دے اندر پھر جائے خدا دا دل بھی حق والے پاسے پھیر دے. اے ذکر دوسری طرز دے نال سنو تے پھر نال میرے پڑھو. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ایک آواز دینا اللہ ہو 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 Allah
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرات یہی اصل لنگر ہے جو تسی کھا لیا. ایک گندم جو جوار دے لنگر سارے کھانے ہیں، لیکن اللہ دی ذکر اللہ لنگر توانو مبارک ہے، توانو اللہ نے عطا فرمایا. خدا دل دماغ خدا روشن فرما دے. ذکر ہو ہی جائے. اسی واسطے کہندے ہیں کہ اپنی مجلس و صحبت بہتر کرو، ایسے لوکاں نال رہو جڑے دنیا دے ذکر تو تانوں موڑ کے رب دے ذکر وچ مصروف کر دے. اج دی یہ رات ہزاراں راتاں تو بہتر ہے جے خدا قبول فرما لے. مل کے اللہ دے حضور دی صدا بلند کیتی. اس گل دا اعلان کیتا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ. یہی زندگی ہے. اس واسطے اسی آئے ہیں کہ اسی یہ اقرار کریے. آج تسی ایک غیر مسلم 80 سال دا کافر ایک باری پڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ 80 سال دا حساب صاف ہو جاندہ ہے. تو تسی ایک مجلس کتنی باری پڑھیا؟ اللہ بڑا مہربان ہے. تو تسی خوش قسمت ہو، وہ مہربان تو تسی خوش قسمت. ایک پاسے خودی مہربانی کہ انہیں سانو اپنے پاک نبی دا امتی بنایا اور اہل اللہ دے لڑ لایا، اور خودی مہربانی ہے کہ انہیں اپنی یاد دا ذوق عطا فرمایا. انشاءاللہ اسی رہیے نہ رہیے، انشاءاللہ ذکر دا سلسلہ
نسلوں میں جاری رہے گا آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ سارے دی حاضری قبول فرما جس پیار محبت دے نال آئے اس ٹھنڈ دے اندر بیٹھے اللہ اس دے صدقے قبر و حشر آسان فرما اللہ انہاں تیرا محبت دے نال ذکر کیتا جذب و سرور دے نال ذکر کیتا بندگی دے احساس دے نال ذکر کیتا اللہ انہاں زبان ذاکر قلب شاکر عطا فرما اللہ میرے تے انہاں ساریاں دے اللہ اج گناہ معاف فرما اللہ تو کتنا کریم ہے تینوں تیری شان کریمانہ دا واسطہ اور تینوں شان مغفرت عفو و درگزر دا واسطہ اللہ آج سانو معافی عطا فرما ساڑی اکھاں دے گناہ معاف فرما ساڑے کناں دے گناہ معاف فرما ساڑی زبانہ دے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے ہتھاں اور قدماں دے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے چھپے ہوئے تے جڑے آیاں گناہیں اللہ سارے معاف فرما دے نبی جیسا کہ اللہ ساڑے حال دے کرم فرما اللہ سانو ایمان کامل عطا فرما عمل مقبول عطا فرما اللہ سارے جڑے آج آئے ہو اللہ سارے دے کرائی خیر نازل فرما برکتہ نازل فرما اور توڑے کرائی جتنی مستورات ہیں بچیاں ہیں توڑی ازواج ہیں توڑی ماما بہنا توڑیاں تیاں اللہ انہاں سارے نے برکتہ عطا فرما اللہ انہاں دے ایمان دی حفاظت فرمائے اللہ انہاں خوشیاں دوئے جہانوں دیاں نصیب فرمائے اللہ جنہاں دے کاروباری تنگی اللہ کشادگی عطا فرما جنہاں دے کارج ناچاکی بدعنوانیاں اللہ سب تو پاک صاف کر کے امن و سکون والی زندگی نصیب فرما اللہ جنہاں دے بچیاں دی اولاداں نہیں اللہ انہاں نو پاک اولاداں عطا فرما جنہاں دے رشتیاں وچ پریشانیاں اللہ انہاں واسطے نیک رشتے مقرر فرما اللہ اپنے فضل و رحمت نال جنہاں دے کاروبار وچ خسارے اللہ اج دی رات دے صدقے انہاں نو نفع عطا فرما اللہ سانو پرہیزگاری عطا فرما دینداری عطا فرما ہر حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما اللہ نیکی وال ساڈا رخ فرما دے اللہ جنہاں حرمین شریفین دی زیارت نہیں کیتی اللہ انہاں نو اتھے دی زیارت کرا دے پروردگار انہاں نو حب مصطفیٰ عطا فرما انہاں نو حب صحابہ کرام و حب اہل بیت نصیب فرما انہاں ساریاں دی غلامی عطا فرما اور اولیاء حق دی سانو نسبت غلامی نصیب فرما اللہ اس علاقے ہوتے اپنی رحمت نازل فرما جڑے نہیں آئے اللہ انہاں پر بھی رحمت نازل فرما اور جس خلوص محبت نال حق نواز صاحب نے یہ اہتمام کیتا اللہ انہاں نو دوئے جانا دیاں کامیابیاں خوشیاں عطا فرما تساں سارے انہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے اللہ تواڈیاں مراداں پوریاں فرمائے تواڈے بچیاں دی اللہ خیر فرمائے تواڈی اللہ خیر فرمائے تواڈے تے میرے جڑے بزرگ مرد عورتاں وچوں جواناں بزرگاں وچوں جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان ہوتے فرمائے قبر و حشر آسان فرمائے تکلیفاں تو اللہ محفوظ رکھے اللہ تو مرنے ویلے نبی پاک دی زیارت نصیب کرے قبر دے وچ حضور دی زیارت اور انہاں دی شناخت نصیب کرے حشر والے دن انہاں دی سنگت اور انہاں دی شفاعت نصیب کرے پروردگار سانو بار بار ایک دوسرے دے نال ملنا نصیب فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين بھائی صاحب حضرات بیٹھے رہے چائے مل سی تو لنگر ہی ملتا پیا ہے سارے تسلی نال باتیں آپ کا لنگر ہی لگے تو چائے بھی یہ بزرگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ فوج کا عملہ ان کو تنگ کرتا ہے اللہ ان سب کو تنگ کرتا ہے بستی والوں اللہ زمین تیری ہے بادشاہی تیری ہے مملکت تیری ہے حکومت تیری ہے اللہ یہ تیرے ہیں